دی کتنی معقول باتیں، کاش یہ مرد بھی سمجھ لیں کہ گھر اجڑے ان کو۔ پہلی پابندی یہ ہے کہ اگر ایام ہے نا، منتھلی کورس ہے، آپ طلاق نہیں دے سکتے، بالکل حرام ہے۔ اور وہ طلاق کوئی طلاق، عورت ناپاک کے کیوں طلاق دے رہا؟ حیض میں طلاق نہیں، کتنا چیک ہے کہ رک جاؤ۔ اگر ان دنوں میں وہ چڑچڑی بھی ہوئی ہے تو بیچاری نیند بیمار ہوتی ہیں، وہ حالت ہی ایسی ہے، کیوں غصہ کرتے ہو؟ بعد میں خود ہی پریشان ہوتی، میرے منہ سے کیا بات نہیں۔ ان حالات میں ان بیچاریوں کا عذر مانو کہ وہ نیند بیمار ہوتی ہے۔ اگر حیض نہیں پاک ہے مگر ان دنوں میں آپ مل چکے، پھر بھی فرمایا کہ اگر تم مل چکے کیوں طلاق لے؟ ابھی ملے اور طلاق کی کوئی وجہ نہیں، یہ تمہاری جذباتی بات معلوم ہوتی ہے، طلاق نہیں دے سکتے۔ کتنی پابندی کہ حیض میں نہیں، حیض نہیں دی اور تم ملے ہو، نہیں دے سکتے۔ صبر کرو، اگلا حیض آئے گا اور اس کے بعد پاک ہوئی پھر، اور پھر طلاق بھی ایک ہی دے سکتے ہو، زیادہ نہیں دے سکتے۔ تم بھگتے ہو 1 2 3 نہیں، ایک وقت میں صرف ایک طلاق میں دینے کا اختیار ہے۔ زیادہ جتنی بکو گے سب فضول ہے، کوئی نہیں گنی جائیں گی، ایک گنی جائیں گی، ایک ہوگی۔ اور یہ بھی پابندی ہے جو کبھی خیال نہیں کرتے، 2 عادل آدمی وہاں تھے، نمازی دیندار بندے اس وقت موجود تھے جب تم نے طلاق دی، گواہ بنائے یا گھر بیٹھے طلاق کر دی، وہ بھی کوئی طلاق۔ اشہد 2 نیک آدمی ڈھونڈو، ان کے سامنے طلاق دو، وہ شاید تمہیں سمجھا ہی دیں۔ اس کے بعد اگر تم نے ایک طلاق دے دی، پھر اللہ کے دین نے کہا کہ 3 حیض آنے تک، اور حیض نہیں آتے تو 3 مہینے تک مرد کو اختیار ہے کہ وہ عقل کر لے اور کہہ دے میں نے وہ طلاق واپس لے، رجوع کہتے تھے، ختم ہو گیا کسی نے کہا بچ گیا۔ اور اگر 3 مہینے گزر گئے، 3 حیض گزر نہیں، ایک طلاق سے پچھلا نکاح ختم، عورت آزاد اداندی چاہے نکاح کرے۔ مگر یہ راستہ اب بھی کھلا کہ اگر وہ دوبارہ راضی ہو جائیں دونوں، 3 مہینے تک تو مرد کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ کہہ دیتا میں نے طلاق، اب وہ نہیں، اگر بچی پھر راضی ہو دوبارہ نکاح ان دونوں کا ڈائریکٹ ریوائز، کوئی الجھن نہیں، کوئی حلالہ نہیں، پھر بٹھائیں گے نکاح کرنے۔